قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ پولیس کے محکمے میں شروع میں کام کرتے تھے اور شرابی کبابی قسم کے آدمی تھے۔ ایک بہت خوبصورت باندی انہوں نے خریدی اور اس سے ان کو بڑی محبت تھی۔ اس باندی سے ان کو ایک بیٹی بھی ہوئی، وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کو اس بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ یہ اکثر اس بیٹی کو اپنی گود میں اٹھائے رکھتے اور وہ بچی ان سے کھیلتی، ان سے باتیں کرتی۔ جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی، یہ جب بھی اسے لے کر گود میں بیٹھتے اور شراب پینے لگتے تو گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر گرا دیتی۔ کبھی ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلتی، مگر یہ اس کو کچھ نہ کہتے۔ اللہ کی شان کے کسی بیماری کی وجہ سے 2 سال کی عمر میں اس بچی کی وفات ہو گئی۔ ان کے دل پر بڑا صدمہ ہوا، کئی دن مغموم رہے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، قیامت کا دن ہے، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو منہ کھولے ان کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ اب اس اژدہے کو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہ پریشان، یہ بھاگنے لگے، بھاگتے جا رہے ہیں۔ اژدہا پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں ان کو ایک کمزور سا آدمی ملا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، بوڑھا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، مجھے اژدہے سے بچاؤ۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، میں تو کمزور ہوں، میں بچا نہیں سکتا، البتہ تمہیں آگے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تم ان کی طرف جاؤ، شاید بچنے کا کوئی سبب بن جائے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اژدہا ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک پہاڑی کی طرف جو بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جہنم ہے۔ قریب تھا کہ یہ پہاڑی کی طرف جاتے تو جہنم میں گر جاتے۔ یہ وہاں سے پھر واپس بھاگے۔ جب انہوں نے وہاں سے ٹرن لیا تو اژدہا بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اب اژدہا پہلے کی نسبت ان کے زیادہ قریب ہو گیا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ اژدہا مجھے پکڑ لے گا اور ایک لقمہ بنا لے گا۔ پھر بھاگے بھاگے واپس آئے تو وہی بوڑھا آدمی نظر آیا۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ مجھے بچا لیجئے۔ اس نے کہا، میں تو کمزور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم اس دوسری پہاڑی پر چلے جاؤ، شاید تمہارے بچنے کی کوئی صورت نکل آ جائے۔ یہ دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے۔ اب اژدہا بھی تیز بھاگنے لگا، اتنا قریب آ گیا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ بس اب تھوڑی سی دیر میں اژدہا مجھے اپنے منہ میں ڈال لے گا۔ اور اژدہا ایسی آواز نکال رہا تھا اور اتنا بڑا تھا، خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے اور بری حالت ہو گئی تھی۔ یہ ذرا آگے گئے تو انہوں نے وہاں بہت سے مکانات بنے ہوئے دیکھے۔ وہاں ایک دربان تھا، اس نے ان کو دیکھتے ہی اعلان کیا کہ بچوں باہر نکلو، تم میں سے کوئی ہے جو اس کی شفاعت کرنے والا ہو؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے
اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس بات کو سنتے ہی دروازے کھل گئے، لاکھوں بچے اس مکان میں سے باہر جھانکنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی 2 سال کی بیٹی جو فوت ہو گئی تھی اچانک وہ سامنے آئی، اس نے چھلانگ لگائی اور ان کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ جو کیا تو وہ اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ اب یہ بیٹی کو گود میں لے کر بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے بیٹی تو یہاں کیسے؟ تو بیٹی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، وہ نیک بن جائے، اور ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہنے لگے بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی یہ وہ گھر ہے جب مسلمانوں کے چھوٹے بچے انتقال ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، وہ یہاں پر پالے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کر سکیں۔ آپ کو جب میں نے دیکھا تو میں آپ کی گود میں آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ اژدہے والا معاملہ کیا ہے؟ تو بچی نے کہا ابو یہ اژدہا آپ کے گناہ ہیں جو اتنے زیادہ تھے، اتنے بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر گئے، اور اس بوڑھے کو جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ اگر آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے تو وہ نوجوان بندے کی شکل میں ہوتا اور آپ کو اژدہے سے بچا لیتا، گناہ تھوڑے ہوتے تو اژدہا چھوٹا ہوتا۔ اب وہ آپ کے نیک اعمال آپ کو بچا تو نہیں سکتے، مگر انہوں نے رہنمائی کر دی کہ آپ میری طرف آ جائیں۔ چنانچہ اب میں نے آپ کو اژدہے سے بچا لیا، تو ابو اب آپ توبہ کر لیجئے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اس خواب کے پورا ہوتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے سچی توبہ کر لی اور پھر اتنے بڑے ولایت کے مقام کو پانے والے بزرگ بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔